درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ ربیع الاول کا مطلب ہے پہلی بہار، آغاز بہار۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ربیع الاول میں بھیجا۔ کب بھیجا؟ رب نے فرمایا محبوب اس وقت بھیجوں گا جب گنچے چٹکنے لگیں گے، گلشن مہکنے لگیں گے، ابر بہار کائنات پہ چھا جائے گی، تب میں تجھے آمنہ کی گود میں جانے بہار بنا کر بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس انداز میں بھیجوں گا؟ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ کیسا ہے ہمارے پیغمبر؟ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ ایسا حبیب بن کر آیا جس کو اللہ اکبر آدم نے دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ رب کہتا ہے الی المسجد الاقصی، جب میرا محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، رب کعبہ نے فرمایا آج آمینہ کا بیٹا امام بنے گا، جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب محمد عربی کے مقتدی بنیں گے۔ جب میرے حضور اللہ اکبر کھڑے ہوئے مصلی امامت پر، آدم نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، شیش نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، ادریس نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، ابراہیم نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، زکریا و یحییٰ نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، داؤد و سلیمان نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دیکھا تو پکار اٹھے محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور محمد کے جیسا اس کائنات میں ہو بھی کوئی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ تم بنے مٹی سے، ہم بنے مٹی سے، جانور بنے مٹی سے، درند بنے مٹی سے، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو نور سے پیدا کیا ہے، اور خود میرا محبوب کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، کل خلائق الاشیاء من نوری، اس کے بعد تمام چیزوں کو میرے نور سے بنایا۔ کیا مطلب مصطفیٰ؟ تو آقا نے سمجھایا زمین بنی صدقہ میرے نور کا ہے، آسمان بنا صدقہ میرے نور کا ہے، بولو بولو سبحان اللہ۔ زمین و زماں بنے صدقہ انہی کا ہے، مکین و مکہ بنے صدقہ انہی کا ہے، چنین و چنا بنے صدقہ انہی کا ہے۔ میرا امام پکار اٹھا، میرے امام نے پکار کر کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کچھ گئی جس کے آگے سبھی مثالیں، شمع لے کر وہ آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کو ہلکی سے کم کر، ٹھیک ہے، ناک کے ساتھ کمائی بول رہا، تقریر کے ساتھ نہ کمائی۔ شاعر کہتا ہے مصطفیٰ کس انداز میں آئے؟ پیکرے دلربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمینہ کا دلارا، بی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ اور جب میرے امام کی نگاہ پڑی آمد رسول پر تو بریلی سے کہتا ہے میرا امام، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آمد رسول کو سنیں۔ اللہ اللہ مکہ المعظمہ ہے، کون مکہ؟ وہ مکہ جس میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے۔ اسی مکہ میں ایک سردار رہتا تھا، میں نے تاریخ سے پوچھا اے تاریخ بتا تو صحیح اس سردار کا نام کیا ہے؟ تو تاریخ پکار اٹھی اس سردار کا نام عبد المطلب ہے۔ اللہ نے عبد المطلب کو بڑے کمال عطا کیے، رب کعبہ نے عبد المطلب کو مکہ کا سردار بنایا، رب کعبہ نے عبد المطلب کو کعبے کا متولی بنایا،
जिस काबे को देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, जिस काबे की शान ये है, उस पे अगर निगाह पड़े, जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह पहली दुआ को कबूल फरमाएगा। जिस मक्के की शान ये है, संग अस्वद को चूम लोगे तो यूं गुनाहों से पाक हो जाओगे। जैसे अल्लाह ने अभी अभी वालदा के पेट से पैदा किया हो, उसी काबे की खिदमत करता है अब्दुल मुत्तलिब। अल्लाह ने और करम किया अब्दुल मुत्तलिब पर, इसलिए कि खुदा ने अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे अता किए। एक से एक हसीन बेटा, एक से एक खूबसूरत बेटा, एक से एक बहादुर बेटा। उन 10 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम जनाब अब्दुल्ला था। उसकी शान ये थी, जब वो मक्का की गलियों से गुजरता था तो गलियां महकने लगती थी। जब वो लोगों से गुफ्तगू करता था यूं लगता था लबों से फूल झड़ रहे हों। अब्दुल्ला की शान ये थी, लगता था जैसे कि चांद का टुकड़ा मक्का की सरजमीन पे आ गया हो। और अब्दुल्ला क्यों न चमकते, इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुहम्मदी जलवागर था। और जिससे मेरे नबी को निस्बत हो उसकी दुनिया भी कामयाब होती है, उसकी आखिरत भी कामयाब होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अल्लाह ने 10 बेटे अता किए। एक दिन छोटे बेटे अब्दुल्ला ने अपने वालिद से कहा, ऐ वालिद गिरामी, मेरी तमन्ना ये है कि मैं जंगल में जाकर शिकार करूं। जानते हो बाप ने क्या कहा था? बेटा अब्दुल्ला, तुझसे मुझे बड़ा प्यार है, अपना ख्याल रखना, इसलिए कि चोट तुझे लगेगी मगर तकलीफ तेरे बाप को होगी। इसलिए कि बाप तो औलाद के हक में मोहब्बत का जीता जागता समंदर है। ओ बाप को अल्लाह अकबर जलील करने वालों, बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम कितने बड़े हो गए जो अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो। हकीकत तो ये है बेटे, जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने उंगली पकड़ के मुझको आपको चलाया था। जब हम गूंगे थे तो बाप ने हमको बोलना सिखाया था। जब हमें दुनिया का सलीका नहीं था तो इसी बाप ने दुनिया में अंगारों पे चलना सिखाया था। जब हमको अंदाज़े गुफ्तगू नहीं था तो इसी बाप ने दुनिया के सामने बोलना सिखाया था। आज तक 20,000 रुपए कमाने लगा तो नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है? अरे तुझे पाल के तनावर दरख्त बना दिया, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? खुदा की कसम, अपने बाप को जलील न करो, अपने बाप को रुसवा न करो। मुस्तफा फरमाते हैं अगर चाहते हो खुदा राजी हो जाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने परवरदिगार को राजी कर लिया, और जिसने खुदा को राजी कर लिया हकीकत में वही बंदा जन्नत में जाने का हकदार बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 2 पैसे कमाने लगे तो बाप को रुसवा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा तुझे मुझसे बड़ा प्यार है, खुदारा अपना ख्याल रखना। अर्ज करते हैं बाबा आप फिक्र न करें, आप परेशान नहीं हो, मैं अपनी जान से मैं अपने आप की जान को बचाकर रखूंगा। इतना कहा अब्दुल्ला ने तलवार उठाई, अब्दुल्ला ने कमान उठाया, अब्दुल्ला चले जंगल में शिकार के लिए। जब जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, इसी जंगल में कबीले बनी ज़हरा के सरदार हज़रत वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ शिकार को आए हुए थे। जब इब्ने अब्दे मुनाफ ने अब्दुल्ला को देखा, उनकी पेशानी पर निगाह डाली तो समझ गए यही वो नौजवान है जिसकी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर जगमगा रहा है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ने इरशाद फरमाया, आप हज़रत वहाब ने कहा बेटे नाम क्या है तुम्हारा? आपने कहा हुजूर मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया कहाँ के रहने वाले हो? मक्का का रहने वाला हूँ। तो किस कबीले से हो? कबीले हाशिम से हूँ। आपने फरमाया बेटे तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अर्ज किया जनाब मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। दोनों में गुफ्तगू हो गई। वहाब अपने रास्ते चले, अब्दुल्ला अपने रास्ते चले। अभी अब्दुल्ला चंद कदम बढ़े थे तो क्या देखा, जंगल से निकलकर 70 यहूदियों ने अब्दुल्ला को घेर लिया। इनका हाल ये है, इनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें हैं। अब्दुल्ला को तलवारें दिखा दिखा कर लहराने लगे, कहने लगे अब्दुल्ला तुझे कत्ल कर देंगे, अब्दुल्ला तुझे हलाक कर देंगे। मुस्तफा के बाबा ने कहा था यहूदियों मेरे किरदार का आलम ये है, आज तक मैंने किसी को गाली नहीं दी, आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं है, आज तक मेरी किसी से झगड़ा फसाद नहीं है। फिर बताओ तो सही तुम मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हो? तो उन यहूदियों ने कहा था अब्दुल्ला हम मक्का के नहीं है बल्कि हम मदीना से चलकर आए हैं, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है तेरी पुष्ट से आखिरी पैगंबर आएगा जो दुनिया
پہ نور بن کے چھا جائے گا، ہم تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ یہودی جانتے نہیں تھے، وہ عبداللہ کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر خدا عبداللہ کو بچانا چاہتا تھا۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، 70 فرشتے آسمانوں سے آئے اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیا اور اعلان کر دیا، عبداللہ کو مٹانے والوں تم کیوں بھول گئے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آپ پریشان نہیں، تھوڑا سا اور بولوں گا، وقت تقریر نہیں ہے، مچل کر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر وہ دیکھ رہے تھے، فرشتے آئے، یہودیوں کو قتل کیا، عبداللہ کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرت وہب نے عبداللہ سے پہلے ہی گفتگو کر لی تھی، یہ منظر دیکھا، دیکھنے کے بعد اپنے گھر گئے، جانے کے بعد اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور خاندان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں، اے میرے گھر والوں، اے میرے بھائیوں، اے میری زوجہ، میں نے اپنی بیٹی آمنہ کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر والوں نے کہا وہب تم تو جنگل گئے ہوئے تھے، اگر رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے تو بستی میں جایا جاتا ہے، رشتہ تلاش کرنا ہوتا ہے کسی کے مکان پہ جایا جاتا ہے، جنگل میں کب سے رشتے تلاش ہونے لگے۔ حضرت وہب نے کہا تھا اے میرے گھر والوں، میں نے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے عبداللہ کو پسند کیا ہے۔ اتنا فرمایا، تمام گھر والوں نے کہہ دیا جیسا دل کرے اس نوجوان سے آپ شادی کرا دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب نے کہا تھا اے میرے گھر والوں، میں آمینہ سے اکیلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کے نانا پہنچے مصطفیٰ کی والدہ کے پاس اور کہا اے بیٹی آمینہ، میں نے تیرے مستقبل کے لیے فیصلہ کیا ہے، بتا تو صحیح کہ تو میرے فیصلے پر راضی ہے۔ آپ نے عرض کیا بابا فیصلہ کیا ہے؟ وہب کہتے ہیں میں نے تیرے لیے ایک نوجوان کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی کی والدہ نے اشکبار ہو کر کہا اے میرے والد، اگر کالا ہے تب بھی مجھے قبول ہے، اگر جوان گورا ہوگا تب بھی مجھے قبول ہوگا، اگر وہ زمیندار ہوگا تب بھی مجھے قبول ہوگا، اگر وہ غریب ہوگا تب بھی مجھے قبول ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کی پسند ہے وہ آپ کی بیٹی حضرت آمینہ کی پسند ہے۔ اے باقی پور کے زندہ دل مسلمانوں، آج ہماری کتنی بیٹیوں نے دولت کو چھوڑ کر مشرکوں سے شادی کر لی۔ وہ بیٹیاں جن کی زبانوں پہ لفظ اللہ تھا انہوں نے بتوں کے سامنے سر جھکا دیے، وہ مشرکہ بن گئی۔ اللہ کی قسم، اے اسلام کی شہزادی، تو کوئی سستی چیز نہیں ہے بلکہ تو وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے جنت کی گارنٹی کہا ہے۔ اگر کوئی تمہیں پیسہ دکھائے تو اس پیسے والے سے کہنا، اس زمیندار سے کہنا ہمیں ایسا ویسا مت سمجھنا جو تیرے پیسے کو دیکھ کر اندھے ہو جائے۔ ہم دنیا دار کے نہیں بلکہ خاتون جنت کی وفادار ہیں۔ ہم مر تو سکتے ہیں مگر باپ کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت وہب نے گھر والوں سے کہا میں عبداللہ کے لیے پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ گھر والوں نے کہا وہب عبداللہ کے لیے پیغام تو لے کر جا رہے ہو، کہاں عبد المطلب جیسا سردار، کہاں ہم جیسے غریب لوگ، کہ عبد المطلب ہماری بیٹی کا رشتہ مانیں گے؟ اللہ اللہ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں اے میرے گھر والوں، جانا میرا کام ہے، دونوں کو ملانا خدا کی رحمت کا کام ہے۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے گھر سے نکلا، مکان سے نکلا، عبد المطلب کے دروازے پہ گئے، جانے کے بعد سلام کیا۔ عبد المطلب فرماتے کہو کیوں آئے ہو؟ عرض کیا جناب اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ میں عبداللہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اے عبد المطلب، میری بیٹی کے کردار کا کوئی جواب نہیں ہے، میری بیٹی کی گفتار کا کوئی جواب نہیں ہے، میری بیٹی کے پردے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں وہب چلا جا، عبد المطلب نے تیری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا ہے، آج سے 3 دن کے بعد عبداللہ کی بارات تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ خدا کی قسم 3 دن کے بعد نبی کے والد کی بارات چلی ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، انبیاء خوشیاں منا رہے ہیں، اس لیے کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے، اللہ کا حبیب آنے والا ہے۔ بارات چلی ہے عبداللہ کی، نہ کوئی پٹاخہ ہے، نہ کوئی شراب کی بوتل
قتل ہے نہ ناچ گانا ہے، وہ نبی کی آمد کی خوشیاں منانے والے، وہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے۔ اگر تجھے بارات دیکھنی ہے تو نبی کے بابا کی بارات دیکھ لے، نہ کوئی پٹاخا ہے نہ کوئی ڈھول باجا ہے، عاشق تو بن گیا ہے مگر بیٹے کی شادی میں رنڈیاں کیوں نچا رہا ہے، بیٹے کی شادی میں بیئر کیوں پی رہا ہے، بیٹے کی شادی میں ناچ گانا کیوں کر رہا ہے۔ سنی مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ، ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنی رفتار کو بدلیں، اپنے اقوال کو بدلیں، اپنی گفتار کو بدلیں۔ اگر شریعت رسول کو مضبوطی سے تھام لیا تو زندہ باد رہیں گے، نبی کی شریعت سے گداری کرتے رہے تو یوں ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یوں ہی جگہ جگہ پٹتے رہیں گے، یوں ہی رسوا ہوتے رہیں گے۔ علامہ اقبال نے صدیوں پہلے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہ رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نبی کے بابا کی بارات چلی ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی شراب کی بوتل نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں۔ آج جب بارات آتی ہے نا، بہنوئی نہیں مان رہا، رنڈیاں تو نچانی پڑیں گی، دوست نہیں مان رہے، ناچ گانا تو کرنا پڑے گا۔ بتا تو صحیح، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، تو نے بہنوئی کے عشق کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، دوست کے عشق کا دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ جس محمد کے عشق کا دعویٰ کرتا ہے وہی محبوب کہتا ہے ناچ گانا مت کرو، اس لیے کہ ناچ گانا شیطان کا کام ہے۔ شراب مت پیو، شراب پینا مشرکوں کی علامت ہے، شراب پینا شیطانیت ہے۔ جوا مت کھیلو، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں کبھی کھڑے اترو تو صحیح۔ مصطفیٰ کے والد کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ حضرت آمنہ کے ساتھ۔ گونج تھوڑی سی اور کم کرو، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آواز صاف نہیں آ رہی، گونج زیادہ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ عبداللہ کا نکاح ہوا آمنہ کے ساتھ۔ آمد رسول سن لیں انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا۔ حضرت آمنہ ایک دن عبداللہ کے گھر رہی، 2 دن عبداللہ کے گھر رہی، 3 دن عبداللہ کے گھر رہی۔ اب 3 دن کے بعد حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر سے رخصت ہو کر جب اپنے گھر گئیں، اپنے والد کو دیکھا۔ آمنہ اپنے والد کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی، سسکنے لگی، سبکنے لگی۔ جب باپ نے بیٹی کو روتے دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اے میری بیٹی، اے میرے لال تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا عبداللہ کے گھر میں کھانے کی کمی ہے؟ کیا عبداللہ کے گھر میں تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ کیا تیرا شوہر عبداللہ تجھے سمجھتا نہیں؟ حضرت آمنہ نے کہا تھا اے میرے بابا، اگر میں سخاوت کی بات کروں تو پورے مکہ میں عبد المطلب سے زیادہ سخی کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ اگر میں مال کی بات کروں تو پورے مکہ میں عبد المطلب سے زیادہ مال والا کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ اگر میں محبت کی بات کروں تو پورے مکہ میں عبد المطلب سے زیادہ محبت کرنے والا کسی کا گھرانہ نہیں ہے۔ حضرت وہب نے کہا تھا بیٹی پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو جانتے ہو حضرت آمنہ نے کیا کہا تھا؟ اے بابا، جب میں آپ کے گھر رہتی تھی باہر نکلتی تھی الگ بات تھی، آج جب میں عبداللہ کے گھر سے آئی ہوں، عبد المطلب کے مکان سے آئی ہوں، بابا کتنی چیزیں راستے میں پڑی ہیں۔ اگر میں پیڑوں سے گزری تو پیڑوں سے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی، اگر میں پہاڑوں سے گزری تو پہاڑوں سے درود و سلام کی آواز آ رہی تھی، جب میں جنگل سے گزری تو جنگل کے چرند و چرند مجھے دیکھ کے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت وہب نے اتنا سنا، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوم لیا، کہتے بیٹی آج میں کامیاب ہو گیا، آج میری تمنا پوری ہو گئی، آج میری آرزو پوری ہو گئی۔ آمنہ کہتی ہے کیا مطلب بابا؟ حضرت وہب کہتے ہیں میں نے تیرا نکاح عبداللہ سے اس لیے کیا تھا کیونکہ عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی جلوگر تھا۔ اے بیٹی آمنہ، جب تک کائنات باقی رہے گی تاریخ و اسلام میں تیرا نام باقی رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1500 سال گزر گئے، کتنے بولو اور زور سے بولو۔ حکومتیں آئی چلی گئی، خاندان بسے اجڑ گئے، آمنہ کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے بچوں کے سینوں میں آمنہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک۔ وہ میں نے بولا نہیں ہے، میں ثابت کروں گا اختصار کے ساتھ، پریشان مت ہونا۔
50 मिनट से ऊपर में बयान नहीं करता हूँ कभी भी, ज्यादा 1 घंटा। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत वहब कहते हैं बेटी कयामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। कुछ दिन रुकने के बाद हजरत आमिना अब्दुल्ला के घर आ गई। अब नूर मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की सुलभ से होता हुआ आमिना के शिकम मुबारक में पहुंच गया। मुस्तफा का नूर 4 महीने आपके शिकम में परवान चढ़ता रहा। जब नबी माँ के शिकम में 4 महीने परवान चले, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। कहते हैं बेटे अब्दुल्ला तुम मुल्क शाम चले जाओ। बेटे ने कहा बाबा क्या करूंगा? फरमाते हैं हमारा लाडला इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। अब्दुल मुत्तलिब की तमन्ना ये है जब हमारा नन्हा मेहमान दुनिया में आए तो मैं पूरे मक्का की उसकी आमद की खुशी में दावत करूंगा। वो आमद रसूल पे एतराज करने वाले आमद रसूल पे दावत खिलाना ये मुस्तफा के दादा अब्दुल मुत्तलिब की सुन्नत है। आपने फरमाया अनाज खरीद कर लाना, अपने आने वाले मेहमान के लिए खिलौने खरीद कर लाना। अब्दुल्ला मुल्क शाम के बाजार में है, अनाज खरीद रहे हैं, बेटे का तसब्बुर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, बच्चे का तसब्बुर कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब्दुल्ला जब मुल्क शाम से पलटे और मदीना के मकाम पर आए तो हजरत अब्दुल्ला बीमार पड़ गए। काफिले वाले अब्दुल्ला को छोड़कर आ गए। 3 दिन के बाद हजरत अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो जाता है। बाकीपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सोचो तो सही, जिस आमिना के शिकम में 4 महीने का बच्चा पल रहा हो उसके शोहर का इंतकाल हो गया। आमिना के दिल पर क्या गुजरी होगी, आमिना की हालत क्या होगी। जब काफिले वाले मक्का को आ गए अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया काफिले वालों तुम तो आ गए मगर मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल्ला का क्या बना? तो काफिले वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब आपके बेटे अब्दुल्ला मदीना में बीमार हो गए हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने भाई हारिस को भेजा। भेजने के बाद कहा बेटे जाकर देखो तो सही मेरे बेटे अब्दुल्ला का क्या बना। हारिस पहुंचे मदीना, लोगों से कहा ए मदीना वालों मेरा भाई अब्दुल्ला बीमार हो गया था, बताओ तो सही अब्दुल्ला का क्या बना। तो मदीने के लोगों ने कहा था हारिस अब्दुल्ला का 3 दिन पहले मदीना में इंतकाल हो गया है। भाई रोता रोता मक्का को वापस आया। उधर बाप मुंतजिर था बेटे का, कहने लगा बोल मेरे बेटे का क्या बना। हारिस ने रोकर कहा था ऐ मेरे प्यारे बाबा अब अब्दुल्ला कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे मौला अब मैं अपनी बेटी आमिना को क्या जवाब दूंगा। जब चंद दिन के बाद आमिना खातून ने पूछा पापा सब आ गए मेरे अब्दुल्ला का क्या बना, पापा बताओ तो सही मेरा अब्दुल्ला वापस क्यों नहीं आया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने रोते हुए कहा था बेटी अब तेरा शोहर कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए कि अब्दुल्ला का मदीना में इंतकाल हो गया है। जब नबी की वालिदा ने इतना सुना इतना रोई इतना रोई। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना को न सुबह का होश था न शाम का होश था, आमिना रोते रोते बेहोश हो गई। जब होश आया आसमान की जानिब निगाह की, अर्ज करती है मौला मेरे शोहर की अमानत मेरे शिकम में है, तूने मेरा दुनिया का सहारा छीन लिया है। आवाज आती है आमिना रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तेरे बेटे का कोई सहारा नहीं है, मैं इसका सहारा हूँ और तेरा बेटा तमाम कायनात का सहारा है। मेरा ईमान पुकार उठा गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिएंगे है बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।